آج ہم نے 28 نمبر آیت سے شروع کرنا ہے، لیکن 28 نمبر آیت کا جو مضمون ہے اس کے لیے پیچھے سے تھوڑا 26 نمبر آیت سے جو کہ چلتے ہیں۔ پیچھے کے بات چلی تھی کہ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے واضح کریں، کا ترجمہ میں نے کیا تھا کہ تمہارے لیے بیان کریں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے احکام لفظوں میں بیان کر لیں۔ وَیَہْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِن قَبْلِکُم، اور جو تم سے پہلے قومیں گزری ہیں یا لوگ گزرے ہیں ان کے طریقوں کی طرف ہدایت کرے۔ وہ ہمیں پرانے انبیاء کی جو ملتیں ہیں ان کے ساتھ جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے تھے، جو ان کو لیے شریعت بتائی تھی، اس کے ساتھ میں جو تھی تو سنن کرا تھا ان کے طریقے جو تھے، جو پرانی امتوں کے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں ان کے طریقے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جو جب ہمیں شریعت دی جا رہی ہے تو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہو یہ تو اللہ تعالیٰ کی پرانی شریعتوں کے مطابق ہے، تو اس لیے ہمیں اجنبیت محسوس نہیں ہوگی، اس کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، کیونکہ انسانیت میں یہ لگاؤ پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ ما الفین علیہ آبانا، تو ریش کا مشہور جملہ تھا کہ ہم تو اسی دین پر ہے جو ہمارے ابا و اجداد پر ہی، وہ جو تسکین ملتی ہے آج یہ کو اس کو بھی ادا کرنا ہے، یہاں محدود رکھا ہے کہ آبا کا دین جو صحیح ہوتا ہے اس کو تو اپنانا چاہیے، جو غلط تر آتے ہیں، جو اضافہ تحریفات ہیں ان کو نہیں کہا جائے۔ تو وَیَہْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِن قَبْلِکُم، تو تم سے پہلے لوگوں کے جو طریقے ہیں ان کی طرف تمہیں ہدایت ہے۔ تو اللہ کے حکم کی جو اہمیت ہے اس کے لحاظ سے ہم اسے مانتے ہیں۔ تو پہلی بات میں یہ اہمیت بیان دی ہے کہ یہ اللہ کے اپنے الفاظ میں ہوگا۔ کئی دفعہ میں نے اپنا نظر بیان کیا ہے کہ ہمارا یہی ہوتا ہے اس کے تین دائرے، ایک اللہ کا بیان کر دو یا اللہ کے رسول کا بیان کر دو، وہ یہ لیبین لکم کے الفاظ میں ہوگا کہ اللہ نے خود بیان کر دیا۔ یہ پہلا درجہ ہے ہدایت کا، کیونکہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ہم غلط سمجھ جائیں، لیکن عام طور سے زبان مبین ہوتی ہے، واضح الفاظ میں ہوتا ہے تو ہم اس کو سمجھ جاتے ہیں۔ تو جو اللہ کے اپنے الفاظ ہیں، اللہ کی اپنی بات ہے، وہ یا اللہ کے رسول کی کہہ لیجئے، اللہ اور رسول کی اپنی بات، یہ سب سے زیادہ صحیح ترین بات ہوتی ہے، اسی کو ہم اصل میں ہدایت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ان باتوں کا ہوتا ہے جو ہم اللہ کی باتوں میں سے استنباط کرتے ہیں، رسول کی باتوں میں سے استنباط کرتے ہیں، ڈیرائیو کرتے ہیں۔ یہ جو استنباطی باتیں ہوتی ہیں ان کا دوسرا درجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنی استنباط کیے ہوئے جو ہم نے کیے ہوتے ہیں وہ ہمارا، یہ پہلا درجے کی یہ ہدایت ہوتی ہے۔ دوسرے درجے کی یہ ہدایت ہوتی ہے کہ اپنے کوئی استنباطی آراء جو ہیں، ہماری استنباط کردہ آراء، یعنی وہ خدا کی لفظ نہیں ہوتے، خدا کی بات نہیں ہوتی، بلکہ ہم نے اس میں سے نکالا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ پہلے لوگوں کے طریقوں پر تمہیں چلا رہے ہیں ان کی ہدایت دینے کے لیے، تو یہ تو لفظوں میں بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو سورہ نساء میں شریعت بیان ہوئی ہے اس کو کہا ہے کہ یہ پرانی قوموں کا طریقہ بھی ہے۔ لیکن اب میں اس سے استنباط کروں کہ اللہ تعالیٰ بھی پرانی شریعتوں کی اتباع کرواتے ہیں، اب یہ میرا استنباط ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرے درجے کی بات ہو جائے گی۔ تیسرے درجے کی بات یہ ہوگی کہ اب اس استنباط کردہ بات میں سے پھر میں کوئی نئی بات نکال لوں۔ تو میں نے اب مثال کے طور پر یہ بات نکالی کہ اللہ تعالیٰ بھی پیروی کرواتے ہیں پرانی امتوں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ پرانی امتیں ساری کی ساری درست ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے نتیجہ نکال لیا۔ تو اب یہ نتیجہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگلی بات اس استنباط کردہ بات میں سے نیا استنباط، اور یہ چلتا چلا جاتا ہے، یعنی آپ 200 استنباط، پہلے یہ بات نکالی، پھر یہ بات نکالی، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، تو وہ ساری کی ساری باقی جتنی باتیں ہیں وہ کمزور ہوتی چلی جائیں گی۔ سب سے مضبوط بات یہ ہوگی، اس کے بعد یہ، بس یہ قریبی استنباط جو ہے یہ بھی ہدایت کے قریب ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ استنباط ہوتا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں ہوتی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ میں جو قانون دیا ہے سورہ نساء میں یا سورہ البقرہ میں، وہ میں نے اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے۔ تو سب سے بنیادی اور سب سے پہلے درجے کی ہدایت
میرے یہ قوانین ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایک بات ہو گئی، اس سے تسلی ہوگی کہ ہم کس قانون کو بنانے جا رہے ہیں، کس قانون کو اپنانے جا رہے ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قانون نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لفظوں میں بیان کر دیا۔ دوسری تسلی ہمیں یہ دی کہ یہ پرانے طریقے چلے آ رہے ہیں۔ اب طریقے یہود کہہ رہے تھے پرانے طریقے نہیں ہیں، ہماری شریعت اور ہے، تم لوگوں کی شریعت اور ہے، تو اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ اصل میں ہر بات کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے۔ مثلاً برقع پہنے، چادر لیں، پورے کپڑے پہنے، ان تینوں حکموں کے پیچھے ایک حقیقت ہے، وہ حیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو حیا تمام انبیاء کی امتوں کا طریقہ رہا ہے، خواہ وہ لباس پہن کر کرتے ہوں، خواہ دوپٹہ لے کر کرتے ہوں، خواہ ٹوپی پہن کر کرتے ہوں، خواہ جرابیں اور دستانے پہن کر کرتے ہوں، وہ سارے کے سارے طریقے ہوں گے، لیکن پیچھے حقیقت کیا ہے؟ حیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں کیا مراد لے رہے ہیں؟ طریقوں میں کچھ ظاہری چیزیں بھی ہیں اور کچھ اندر کی حقیقتیں بھی ہیں، اس کو ہم کلیات کہہ لیتے ہیں، دین کی بنیادی باتیں کہہ لیتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ کلیات بھی اللہ تعالیٰ پرانے امتوں کے جو تھے وہ ہمارے پاس بھی ہیں، اور کچھ ظاہری احکام جیسے دوپٹہ لینا ہے یا چادر لینی ہے، تو ظاہر ہے کہ لباس پہننے کا عمل سارے لوگ کرتے رہے اور ساری امتوں میں لباس فرض رہا ہے، تو وہ لباس کا طریقہ ہمیں بھی دیا گیا۔ ایسے ہی نماز پڑھنے کا طریقہ ساری امتوں میں رہا ہے، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، وہ ہمیں بھی دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی چیز، یتیموں کا حق ساری امتوں میں اہم رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کا مزید دہرا دیا آج۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اگلا تھا وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ، یعنی قانون کی اہمیت بتانے کے لیے یا ہمیں قانون کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ کہی کہ میرے اپنے الفاظ میں میرے اپنا قانون ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ پرانے لوگوں کا طریقہ ہے جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں۔ تیسری بات یہ فرما رہے ہیں کہ وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی کر رہا ہے۔ یہ جو یتوب علیکم ہے، اس کو کافی مفسرین کو اس میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عنایت کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دینا چاہتے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کا بیان کر رہے ہیں۔ اصل میں یتوب علیکم کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ رحمت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور رحمت کر رہے ہیں، رحمت کرنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ مشکلات دور کرنی، صحیح راستہ بتا دینا، صحیح ہدایت دے دینا۔ تو یہاں پر یہ اسی معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دراصل تمہیں اپنا قانون دے کر تمہارے اوپر مہربانی فرما رہے ہیں۔ ٹھیک، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت علم والے ہیں، بہت حکمت والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلو میں نے پچھلی دفعہ کم فوکس کیا تھا، کیونکہ اب میں آیت نمبر جو 28 ہے اس کے حوالے سے جوڑنا چاہتا ہوں، تو اس لیے یہ پہلو زیادہ نمایاں کر رہا ہوں۔ جو پچھلے ہفتے میں باتیں کر چکا ہوں وہ پچھلے مضمون کے ساتھ جڑ کر تھی۔ آگے فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اس کو دوبارہ دہرایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پر مہربانی کریں۔ یہی بات جو اوپر کہی تھی یہی دوبارہ دہرا دی ہے، لیکن اسی سے بات سمجھ میں آئے گی کہ یہاں ہدایت کے معنی میں کیوں لے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ تم پر مہربانی کریں، یعنی تمہیں ہدایت دیں، اور وہ لوگ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم ہدایت سے دور چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ تم پہ مہربانی کر رہے ہیں اور وہ تمہیں شہوات پرستی کی وجہ سے تمہیں دور لے جانا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یتوب علیکم میں ہدایت دینے کے معنی میں ہے، اور جو شہوات پرست ہیں وہ ہمیں دور لے جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اب رحمت کا وہ پہلو بیان کیا کہ رحمت دراصل یہ ہے کہ آدمی کو اس چیز کی ہدایت ملے جس سے اس کو کامیابی حاصل ہونی ہے۔ شہوات جو ہے یہ نفس پرستی کو کہتے ہیں، اپنی تمناؤں کو پورا کرنا، جن چیزوں میں لطف آئے، مزہ آئے، لذت حاصل ہو، جس میں کھیل تماشا ہو، اپنی تمنائیں پوری، ہمارے جسم کی، ہمارے روح کی، ہمارے اعضاء کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنے کا نام شہوات ہے۔ آگے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر نرمی کریں، تخفیف کریں۔ تخفیف کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ قانون نرم دیا جائے، یہاں پر یہ مراد بھی ہے، قانون نرم دیا جائے۔ قانون نرم دینے کا مطلب ہے کہ
ایسا قانون نہ دیا جائے جو بہت سخت ہو، جس پہ عمل کرنا مشکل ہو. تو قانون نرم دیا جائے، یہ پہلو ہے، ایک پہلو اس کا یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ قانون تو سخت ہے لیکن اس کی سزا کم رکھی ہے، یہ یہاں مراد نہیں ہے، یہ یہاں مراد نہیں ہے. اور تیسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ قانون بھی نرم ہے لیکن ساتھ ہی جو اس کے نتائج نکلنے ہیں، جو اس کی ذمہ داریاں آنی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھی ہے. ٹھیک ہے، تو اب مطلب کیا ہوا؟ جو قانون نرم ہے، اچھا نرمی جو میں یہاں مراد دے رہا ہوں وہ یہ کہ پرانی امتوں نے کچھ فتوے دے رکھے تھے اور وہ فتوے بھی شریعت کا حصہ بن گئے تھے. یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. جیسے ہماری ملت نے بھی بہت ساری چیزیں حرام کی ہیں، تو یہ جو علماء کے فتوے ہوتے ہیں، یہ دین جب بن جاتا ہے تو یہ بوجھ بن جاتا ہے امت کے اوپر. مثلا ہمارے دین میں جو رمضان جیسے بھی گزرا ہے، تو رمضان میں ہم تراویح پڑھتے ہیں. تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کی، ایک بوجھ امت نے خود اپنے لیے پیدا کر لیا کہ ہر روزے دار کے لیے لازم ہے کہ وہ تراویح پڑھے. پھر ہمارے زمانے میں آتے آتے میرا خیال 3-4 سال پہلے سے ایک اور کام شروع کیا ہمارے بعض مساجد میں، وہ یہ کہ تراویح کے ساتھ ترجمہ بھی ڈال دیا. اب بعض مساجد میں یا بعض جگہوں پہ یہ پروگرام ہوتا ہے کہ آپ عشاء پڑھ کے شروع ہوتے ہیں اور 2 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تراجم سن رہے ہیں، بیچ میں چائے کے وقفے بھی ہو رہے ہیں. یہ مزید ایک آپ نے بوجھ ڈال دیا. تو اسی طرح کے فتوے دے دے کر ہم نے اس طرح کی چیزیں ایجاد کر کے ہم بوجھ بناتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے قوانین جب دیتے ہیں تو پرانے سارے قوانین منسوخ ہو جاتے ہیں، اور نئے قوانین جب آتے ہیں تو وہ فطرت کے مطابق ہوتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے جو قوانین تمہیں دے رہا ہوں وہ آسانی کرنے کے لیے دے رہا ہوں. تو جو یہود کی شریعت تھی، جو نصارہ نے اپنے لیے کچھ کام کر لیے ہوئے تھے، یا عربوں نے اپنے لیے کچھ یہود سے پوچھ کے کچھ ان کے اپنے علماء نے فتوے دے رکھے تھے، اس نے دین کو کافی سخت کر دیا ہوا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ اپنی شریعت میں جو قرآن مجید میں دی ہے اس میں سیدھا سادہ صاف قانون دے رہے ہیں. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت الفاظ میں 2 لفظوں میں بیان کیا، الدین و یسر. جو میں دین لے کر آیا ہوں وہ بڑا آسان ہے، الدین و یسر. تو ہمارا دین آسان ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسانوں کے لیے عمل کرنا ممکن ہے، اس میں کوئی ایسا اضافی بوجھ نہیں ہے. قرآن مجید نے سورہ البقرہ میں یہ بات بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع کرنے والا حکم نہیں دینا چاہتے. جب تحویل قبلہ کے احکام آئے ہیں تو اس میں یہی بات بتائی کہ میں کوئی ایسا حکم نہیں دینا چاہتا جس سے تمہارا ایمان ضائع ہو. تو الدین و یسر میں ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ تنگی نہ ہو، مشقت نہ ہو، اور دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ آدمی عمل کرتے کرتے ایمان سے ہی آتن تو بیٹھے، وہ اتنی مشکل میں پڑ جائے، جیسے رہبانیت میں ہوتا ہے، یا ہمارا جو اس وقت موجودہ دین ہے جس میں اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو اس کے 1000 آداب ہیں. احناف کی نماز دیکھ لیجئے، اس میں کیا کیا چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں. خیر لوگ کرتے نہیں ہیں پوری چیزوں کا عمل، لیکن اس میں کافی چیزیں آپ کے لیے تنگی کا باعث بنتی ہیں. تو یرید اللہ ان یخفف عنکم، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی، اب کتنے مقاصد ہو گئے قوانین دینے کا؟ ایک مقصد یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ میں اپنا قانون دینا چاہتے ہیں، پرانی امتوں کے جو کلیات ہیں، جو صحیح دین ہے، اس کی طرف ہدایت دینا چاہتے ہیں. تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی مہربانی کرنا چاہتے ہیں ہدایت دینے کے ذریعے سے. اور چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں لیکن یہ لوگ جو شہوات پرست ہیں وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے بچانا چاہتے ہیں. چوتھی بات یہ ہو گئی. اور پانچویں بات یہ کہ میں جو شریعت دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں میں تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہوں، سخت شریعت کو کم کرنا چاہتا ہوں. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اب اس کی دلیل بتائی ہے کہ میں تخفیف کیوں کر رہا ہوں شریعت میں. اس لیے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا. انسان کمزور ہے کئی پہلوؤں سے، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، اور مشقتوں میں اگر اس کو ڈال دیا جائے، سخت قوانین دے دیے جائیں تو ایک حد تک اپناتا ہے لیکن پھر اکتا جاتا ہے اور باغی بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے کہ وہ کمزور ہے تو اس کی شریعت بھی مناسب رکھی ہے تاکہ وہ
زیادہ سخت نہ ہو جائے۔ تو اب یہ 3 جو آیتیں ہیں 26، 23 اور 28، ان تینوں کے اندر اللہ کے قوانین کی کچھ حکمتیں اور کچھ خوبیاں بتائی جا رہی ہیں جن کو ہمیں اب شریعت پوری میں ملحوظ رکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح کی آیتوں کی وجہ سے ہمارے امت میں جو فقہا رہے ہیں انہوں نے مصلحت کا قانون بھی دیا ہے کہ فتویٰ دیتے ہوئے مکلف جو ہے، جس نے کام کرنا ہے، جس نے شریعت پہ عمل کرنا ہے، اس کی مصلحت کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ بیچارہ پھنس جائے اور تم قانون لے کر بیٹھے رہو۔ تو اصل میں تو فتویٰ دینا ہی نہیں چاہیے، میرے خیال میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمیں بس دین بتانا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہم چیز بتا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جو میں نے اوپر بات کہی ہے کہ یہ 2 باتیں بتا دیں، بس کافی ہے۔ اللہ کے اپنے الفاظ میں جو بات آ گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ میں جو بات آ گئی ہے، وہ ویسی کی ویسی بتا دیں، اور جو پہلے کوئی بنیادی سے استنباط ہوتا ہے وہ بتا دیں، بس کافی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تم زنا کے قریب، فحشاء کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ، تو ہم نے قانون بتا دیا۔ اب قریب جانے کے کوئی جو مفہوم ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے وہ بتا دیا۔ تو یہ دوسری بات استنباط ہوگی، پہلی بات ہوگی، اور یہ ہم نے بتا دیا، اور بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں زنا کے قریب جانے سے کیا کیا حکم دیے ہیں، وہ پردے کے احکام ہیں، وہ بتا دیں، بس باقی اس کا کام ہے۔ ہم نے بتا دیا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات بتا دی کہ زنا کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے کیا قانون دیا ہے، وہ پردے کا قانون ہے، وہ بتا دیا، اور یہ بتا دیا کہ قریب جانے کا مطلب کیا کیا ہو سکتا ہے، اس کی مدد کر دی، باقی وہ جانے، اس کا کام جانے، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کے لیے شریعت نازل کی ہے، وہ اتنا ہی سیانہ ہے جتنے میں آپ سیانے ہیں، بلکہ بعض اوقات وہ زیادہ سیانے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو بس اپنی حقیقت، خدا کا دین بیان کرنے کے بعد خاموش ہونا چاہیے۔ یہاں پر قوانین کا جو سلسلہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے روکا تاکہ دین کی کچھ حقیقتیں واضح کر دیں، اللہ کی شریعت دینے کے کچھ اصول بیان کر دیں، تاکہ لوگوں کے لیے بات کو سمجھنا زیادہ اہمیت کا حامل ہو جائے۔ پھر آگے دوبارہ قانون شروع کر دیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنا مال ایک دوسرے کے درمیان باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ اموالکم کی جو اضافت ہے یہ لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے، خاص طور سے آگے چل کر جہاں پر آئے گی کہ تم اپنا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تم اپنا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی میرے ہی پیسے ہیں، میں باطل طریقے سے کیسے کھا سکتا ہوں، سوال پیدا ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کا مال۔ تو ایسے ہی یہاں پر تھا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، تو مطلب ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ تو یہ عربی زبان میں یہ اضافت اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو تم ایک دوسرے کا مال باہم باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے ہر آدمی جانتا ہے کیا کیا مراد، چند مثالیں دے دیتا ہوں: چوری، رشوت، سود، بٹورنا، دھوکہ دینا، فریب، غصب کر لینا، زبردستی چھین لینا، یہ سارے باطل طریقے ہیں۔ تو ان طریقوں سے جو بھی کسی کا مال کھائے گا وہ باطل ہے، کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے، یہ یاد رکھیے کہ رشوت، چوری، چکاری، دھوکہ، فریب یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ قوم شعیب کا یہی جرم تھا، تو وہ اس جرم کی وجہ سے اللہ کے ایک رسول کو ماننے سے محروم رہ گئے۔ تو بعض جرائم جو ہوتے ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے چھوٹا سا، اچھا میں نے پیسے 10 روپے کا سودا تھا اس کو 20 روپے کا بیچ دیا، تو کون سا بڑا کارنامہ کر لیا میں نے، لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کو واضح رہنا چاہیے۔ اور ہماری امت جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ اس جرم میں اتنی عادی ہو گئی ہے کہ لگتا ہے کہ اس کا ضمیر ہی اس معاملے میں فوت ہو چکا ہے۔ ضمیر کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ضمیر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ختم قلوب ہوتا ہے تو ختم قلوب کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ضمیر کی سلیٹ ہے، یہ سمجھیے ضمیر کی سلیٹ ہے، اس پر ہم نے گناہ کریں گے تو دھبا لگ جائے گا، توبہ کریں گے تو یہ دھبا صاف ہو جائے گا، جتنی اچھی توبہ کریں گے اتنے اچھا صاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم توبہ نہ کریں تو یہ دھبا لگا رہے گا، اگلا گناہ کریں گے آگے لگ جائے گا، اگلا گناہ کریں گے یہاں تک کہ یہ پھر پورا سیاہ ہو جائے گا۔
جب پورا سیاہ ہو جائے تو پھر ختم قلوب ہو جاتا ہے. پھر ہم بات سن رہے ہوتے ہیں, حق ہمارے سامنے نمایاں ہو کے آ جاتا ہے, ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. تو ختم قلوب, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے شعبے ہیں. تو ایمان کے شعبے ہیں تو اس کا مطلب ضمیر کے شعبے ہیں. تو بعض اوقات ختم قلوب پورا نہیں ہوا ہوتا, کسی شعبے میں ہوا ہوتا. تو ہماری امت کا جو پاکستان میں بستی ہے, اس میں جھوٹ کا شعبہ یعنی سچ کا شعبہ یہ ختم قلوب ہو چکا ہے. ہم جھوٹ اس فراوانی سے بولتے ہیں کہ لگتا ہے کہ سچ بول رہے ہیں, اور کان پہ جوں تک نہیں رینگتی, اس کے بعد کوئی خیال نہیں آتا, نہ توبہ کا نہ پچھتاوے کا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہمارا ختم قلوب ہو چکا ہے سچ کے کھانے کا. پھر یہ چور راستے نکالنا, قانون میں سے چور راستے نکالنا, اس میں بھی ہم آرام سے, میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا ایک دفعہ کہ میں فجر پڑھ کے نکلا ہوں تو میرے آگے ایک بہت پرہیزگار نمازی, کبھی میرا خیال ہے میں نے ان کی تکبیر اولیٰ چھوٹتی نہیں دیکھی. تو وہ ہماری جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے وہاں سیر کے لیے وہ پارک بھی بنا ہوا, تو وہ باہر نکلے اور پارک میں واک کر رہے ہیں, وہ نماز کے بعد واک کرتے تھے, میں ان کے پیچھے پیچھے تھا. تو اپنے کسی دوست کو فون کر کے کہہ رہے ہیں, لو تم اتنی رشوت مانگ رہے, تو میں نے دیکھو 200 روپے میں کام کرا لیا. تو یہ نیک ترین آدمی کی صورتحال ہے. وہ فخر سے بتا رہے ہیں فجر کی نماز کے بعد کہ جو تم اتنا بڑا مشکل بتا رہے تو میں نے 200 روپے میں کام کرا لیا. ٹھیک ہے, اس میں ہمارا ختم قلوب ہو چکا ہے. تو جھوٹ, چغلی, غیبت, لیگ پولنگ, یہ بس سمجھیے کہ ہم پوری کی پوری قوم اس بیماریوں میں شکار ہے. تو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ جس غلطی کے اوپر میرے اندر پچھتاوا پیدا نہیں ہوتا تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس شعبے میں میرا ختم قلوب ہو چکا ہے. البتہ ہم اس کو زندہ کر سکتے ہیں جب تک پورے ضمیر کا ختم قلوب نہ ہو, تب تک ہم ایک بھی شعبہ زندہ رہ گیا ہمارا, ایک بھی, تو ہم باقی بھی زندہ کر سکتے ہیں. یہ مثال کے طور پر آپ کے پاس سچ کا تو مر گیا لیکن نماز کا شعبہ قائم ہے. تو اب آپ نماز والے بندے کو ہم یہ توجہ دلا سکتے ہیں کہ تم سچ بھی بولا کرو. اس کا ضمیر اب زندہ ہو جائے گا تو وہ آہستہ آہستہ سچ بولنے کی عادت ڈالے گا تو دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے. تو جب تک پورا ختم قلوب نہ ہو جائے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے. آپ کسی بھی شعبے میں ختم قلوب ختم کر سکتے ہیں. تو ان ختم قلوب جو ہے وہ کسی شعبے میں ہو جائے, پھر دوسرے میں ہو جائے, پھر سارے میں ہو جائے, تو سب ایک شعبہ ایسا ہے جس کو کفر والا شعبہ کہتے ہیں, وہ آپ کے سارے ضمیر پر دبا لگا سکتا ہے کہ آپ نے بڑی بڑی سچائیوں کو ماننے سے انکار کر دیا. تو یہ سمجھیے کہ پورے, یعنی ابو جہل کا ہو سکتا ہے کہ سچ والا شعبہ صحیح ہو یا وعدہ کرنے والا شعبہ صحیح ہو, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے بعد ختم. تو یہ بھی ایک دھیان رکھنے کی بات ہے کہ بعض کبیرہ گناہ جو ہیں وہ دراصل اسی طرح کے ہیں. جب کوئی آدمی قتل کر لیتا ہے تو وہ کافی ضمیر کو کچل دیتا ہے, کافی زیادہ. تو کبیرہ گناہوں سے اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ کے اسی سورہ میں بھی آئے گا, بلکہ اگلی آیت ہے 31 نمبر, تو اس میں پھر ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ کبیرہ گناہ واحد وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جو آدمی کو نہ صرف نیکیاں ساری کھا جاتے ہیں بلکہ ضمیر پر بھی سارے پہ دھبا بن جاتے ہیں. تو اب اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کا تقاضا بتا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اپنے اموال ایک دوسرے کے درمیان باطل طریقے سے نہ کھاؤ. تو ہمیں جائز طریقے سے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا ہے, ایک دوسرے کا مال اجازت سے استعمال کرنا ہے, اس کی مرضی سے استعمال کرنا ہے, اور جائز طریقے سے استعمال کرنا ہے. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, تو کہتے ہیں کہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ, ہاں ایک دوسرے کی رضا سے, ایک دوسرے کی رضا سے تمہارے درمیان جو تجارت ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے. اب میرے لیے 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے, رمضان سے پہلے کہہ لیجیے, ایک عجیب سوال آیا جو میرے لیے اچنبے کی بات تھی. وہ سوال یہ تھا کہ میں نے سودا ایک چیز بیچی ہے, چیز 10 روپے کی تھی, میں نے 500 روپے کی بیچی ہے اس کو, تو وہ راضی ہو کر گیا ہے.
اس نے خوش ہو کر قبول کر لی ہے. 10 روپے کی چیز 500 کی بیچی ہے اور وہ راضی تھا جو لینے والا تھا, تو یہ میرے لیے جائز ہے نا؟ میں نے کہا نہیں, تم نے اس کو دھوکہ دیا. دھوکہ دینے سے وہ راضی ہو گیا دھوکے میں آ کر, تو اس کے راضی ہونے سے تمہاری کمائی حلال نہیں ہوئی ہے. تو دھوکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ کیا ہے باطل طریقوں کا, اس کو بھی دیکھ لیجئے. آپ نے 2 چیزیں بتائی ہیں اصل میں, ایک ضرر ہے اور ایک غرر ہے, ٹھیک ہے, اور قرآن مجید نے سود بتا دیا ہے, ٹھیک ہے. تو ضرر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو نقصان پہنچانا, خواہ اس کی رضا سے آپ پہنچا رہے ہوں, اس کو بتا کے اس کی معلومات میں لا کے آپ اس کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. وہ راضی ہے, ٹھیک ہے, یہی حل ہے جی, اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے, میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جی اتنے میں یہ سودا آیا ہے. تب آپ نے کیا کیا؟ نقصان پہنچایا ہے. نقصان پہنچانے کا کیا مطلب ہے کہ اس نے آپ کو 10 روپے دیے ہیں, تو 10 روپے کی ورتھ کی چیز اس کو ملنی چاہیے. 10 روپے کی جو ورتھ ہے اس کے مطابق اس کو چیز ملنی چاہیے. اگر آپ نے 10 روپے کی چیز 500 روپے میں بیچی ہے تو آپ نے اس کو 490 روپے کا نقصان پہنچایا ہے. سمجھ گئے؟ اپنا پروفٹ ڈال لیجئے, 10 روپے کے اوپر 2 روپے ڈال لیجئے, ٹھیک ہے, تو وہ جائز ہو جائے گا آپ کے لیے, کیونکہ آپ نے کسی دوسرے بازار سے لا کر اس کو فراہم کیا, آپ دکان لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ٹھیک ہے آپ پروفٹ لینے کا حق رکھتے ہیں, لیکن پروفٹ 490 روپے نہیں ہوتا. ایک خاص ریشو سے دینا ہے جس میں یہ اصول قائم رہے کہ 10 روپے کی ورتھ میں نے اس کو دی ہے, 500 روپے کی ورتھ 5 روپے کی ویلیو کے مطابق میں نے اس کو چیز دے دی ہے. یہ جب تک قائم ہے تو آپ نے نقصان نہیں پہنچایا. جب آپ نے اس کو ایسی چیز دے دی ہے جو اس کی پیسے کی ویلیو کے مطابق نہیں ہے تو آپ نے اس کو نقصان پہنچایا. دوسرا اصول غرر ہے کہ آپ نے اس کو دھوکہ دیا ہے, فریب دیا ہے, گچا دیا ہے. تو ضرر میں ساری چیزیں آ جائیں گی, رشوت ہو گئی, چوری ہو گئی, چکاری ہو گئی, پیسہ چھین لینا ہو گیا, زبردستی بٹور لینا ہو گیا, یہ ساری چیزیں, غصب کرنا ہو گیا, یہ ساری چیزیں ضرر میں آ جائیں گی. غرر کا مطلب ہے کہ وہ بیچارہ دھوکے میں ہے کہ آپ میرے ساتھ صحیح سودا کر رہے ہیں اور آپ نے, تو یہ غرر ہو جائے گا. تو جس میں دھوکہ دے رہے ہیں آپ اس کو ٹرانس میں لا کر کوئی چیزیں کر رہے ہیں, نشہ پہ لا کے کوئی چیزیں کر رہے ہیں, یہ سارے غرر ہو جائیں گے. سود سے آپ واقف ہی ہیں, تو یہ تیسرا جو ہے چیز. اب جتنی آپ نے مثالیں دی ہیں اپنی زندگی میں, بے کی بہت ساری قسمیں تھیں, وہ ساری کی ساری ضرر اور غرر کے اندر آتی. تو گویا یہ 2 اصول ہیں بنیادی. سود میں بھی اصل میں دھوکہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اس کو, تو سود بھی اسی میں آئے گا, لیکن چونکہ سود الگ سے بیان کرنا اہمیت رکھتا ہے تو اس لیے میں نے کر دیا ہے. تو دھوکہ دینا اور نقصان پہنچانا, ضرر اور غرر. ضرر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, غرر نہیں ہوتا. تو ضرر اور غرر, یہ 2 اصول یاد رکھیے کہ جس سودے میں آپ دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں, یعنی اس کے دی ہوئی قیمت کی ورتھ کے مطابق آپ اس کو چیز نہیں دے رہے ہیں, تو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں. اور غرر کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کو تو راضی کر لیا آپ نے, لیکن حقیقت میں آپ دھوکہ دے رہے ہیں اس کو. تو اب اس نے مجھے کہا کہ میں تو اس کو راضی تھا جی, بڑا خوش گیا ہے, میں نے اس کو دے دی 10 روپے کی چیز 500 روپے میں, تو یہ غرر کے اندر آئے گا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ناجائز ہو جائے گا. تو تجارت عن تراضٍ کا مطلب ہے کہ نفع والی تجارت جو ایک دوسرے کی مرضی سے ہو رہی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بیان کر دی ہے, باقی ہمارے فہم پہ چھوڑ دیا ہے, کیونکہ ایک جائز چیز کو بیان کر دے تو باقی ساری چیزیں جائز ہو جائیں گی. تو مثال کے طور پر میں اب آپ کے گھر گیا, آپ نے مجھے چائے پلائی, اپنی مرضی سے پلائی, تو میرے لیے جائز ہوگی. کھانا کھلایا, جائز ہوگی. یہ چیزیں دوستی میں آپ چلے گئے, خود مانگ لیا, بھوک لگی یار کچھ کھلا دو, اس نے دے دیا جو کچھ آپ کو جائز ہے, لیکن وہ ادھر کمرے میں گیا, آپ نے جا کے فریج کھول کے کھا لی, تو یہ کام خراب ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس کی رضا سے جو آپ کھا رہے ہیں, اس کی مرضی سے جو کھا رہے ہیں, وہ آپ کے لیے جائز ہے, لیکن کسی پر بوجھ نہیں بن جانا چاہیے, زبردستی نہیں کرنی چاہیے کہ مہمان بن کر جا کے بیٹھ گئے ہیں, 6 مہینے سے نکل نہیں رہے, تو یہ بھی ضرر ہو جائے گا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا. یہ میں وضاحت کر چکا ہوں. سادہ ترجمہ ہوگا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو, اپنی جانوں کو قتل نہ کرو.
جب ہم کہتے ہیں اپنی جانوں کو قتل نہ کرو تو مطلب ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. اب یہ عجیب بات ہے کہ مال کے ساتھ جانوں کو قتل کرنے کو جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ بعض مال کے بٹورنے کے اعمال بھی قتل کرنے جیسے ہی ہوتے ہیں. آپ نے ایک بیوہ کا گھر چھین لیا، اس کو دھکے دے کر نکال دیے، تو موت سے چھوٹی چیز تو نہیں ہے، تو قتل کرنا ہی ہے. اور مال کی وجہ سے بھی قتل ہوتے ہیں. ہمارے اپنے دیس میں نے دیکھا ہے کہ 10 روپے کے لیے بھی گولی مار دی گئی. وہ گاہک 10 روپے کا سودا لینا ہے، نہیں دے رہا، وہ کہتا کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا. دکاندار نے گولی مار ڈالی اس کو. باپ کو قتل کر دیا وراثت حاصل کرنے کے لیے، بھائی کو مار ڈالا یہ زمینیں چھیننے کے لیے. تو اس لیے ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. تو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو مال کمانے کے لیے جان بھی نہیں لینی. ایک مضمون سیاق و سباق کی وجہ سے یہ بن جائے گا. ایک مضمون یہ رہے گا کہ بس قتل کرنا منع ہے، اور دوسرا مضمون یہ بن جائے گا کہ مال کی خاطر، پیسے کی خاطر ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. تو اس میں 2 کبیرہ گناہ اکٹھے ہو جائیں گے. آپ نے باطل طریقے سے مال کھانے کا انتظام کر لیا قتل کر کے، سمجھ گئے؟ تو یہ چیز بھی منع ہو جائے گی. تو اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. صرف اس صورت میں تم ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو کہ راضی بے رضا تجارت ہو رہی ہے، اور نہ مال کمانے کے لیے کسی کو قتل کرو. ویسے بھی قتل منع ہے، اور اس کے لیے تو اور شدید منع ہو جائے گا. ان اللہ کان بکم رحیما، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربان ہے. یہ اب قانون کی جو یتوبو کا میں نے ترجمہ کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا، اس لیے اس کی وضاحت میں ایک اور دلیل دے رہا ہوں. یتوب علیکم میں جو بات تھی وہی اب ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھے قوانین دے رہا ہے ہدایت کے لیے، دنیا میں فائدے کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے. تو اس لیے رحیم آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قوانین دے رہا ہے اپنی رحمت کی وجہ سے. دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ جتنے قوانین پیچھے سے ابھی تک آئے ہیں سورہ نساء میں، یتیموں کے مسئلے سے لے کر ایک دوسرے کا مال کھانے، یہ خود ہمارے درمیان میں ایک شفقت کا ماحول پیدا کرے گا کہ جب ہم یتیموں کا خیال رکھ رہے ہوں گے، بیواؤں کا خیال رکھ رہے ہوں گے، اپنی بیویوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے، وراثت صحیح تقسیم کر رہے ہوں گے، تو ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ ایک دوسرے کے لیے شفیق بن رہے ہوں گے. تو شفقت کا موجب بھی ہیں یہ قوانین. تو خدا کی رحمت 2 معنی میں ہو گئی. ایک یہ کہ میں جو قوانین دے رہا ہوں وہ میری رحمت ہے، میں تمہیں اچھے قوانین دے رہا ہوں تاکہ تمہاری جانیں محفوظ ہوں، تمہارے مال محفوظ ہوں. اور دوسرا اس لیے کہ تمہارے اندر بھی ایک دوسرے کے لیے شفقت پیدا ہو. تم یتیموں کے لیے شفیق بن جاؤ، یتیم تمہارے آسرے کو لینا پسند کریں. تو تم ایک قرآن میں جو دوسری جگہ بیان کیا کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں شفیق ہے، مہربان ہے، وہ فضا پیدا ہو جائے. تو یہ 2 پہلو ہیں اس کے، ان اللہ کان بکم رحیما کے، کہ قوانین اللہ تعالیٰ رحمت والے دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ تمہارے اندر شفقت اور مہربانی ایک دوسرے کے لیے پیدا ہو جائے. تو ظاہری قوانین جو ہیں وہ بھی شفقت پیدا کر دیتے. یعنی ایک آدمی ظاہری طور پہ عمل کر رہا ہے اس کے اوپر کہ میرا مال باطل طریقے سے نہیں کھا رہا، تو وہ میرے لیے شفیق آدمی ہے. خواہ وہ آخرت کے لیے کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، ایمان کی وجہ سے کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، وہ صرف باطل طریقے سے مال نہیں کھاتا میرا، تو میرے لیے بڑا مہربان آدمی ہے، میں اس سے محفوظ ہوں، میرا مال محفوظ ہے اس سے. اسی طرح کوئی میری جان کا احترام کرتا ہے صرف اس لیے کہ ٹھیک ہے، تو تب بھی تو قوانین بعض اوقات ظاہری طور پر بھی اگر عمل کیا جائے، مثلا ہم جتنے بھی حکومت کے قوانین ہوتے ہیں اس کو تو ہم ظاہری طور پر لے رہے ہوتے ہیں، تو ان پہ عمل کرنا بھی معاشرے کے لیے سہولت، اطمینان اور رحمت کا، شفقت کا باعث ہوتا ہے. اگرچہ میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ملکی قوانین بھی شرعی بن جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم ایک معاہدے میں ہیں اپنی حکومت کے ساتھ کہ ہم حکومت کی پیروی کریں گے. تو اس لیے انڈائریکٹ وہ بھی شریعت کا جگہ لے لیتے ہیں کیونکہ ہم نے وعدہ کر رکھا ہوتا ہے، تو وعدے کو پورا کرنا شریعت کا حکم ہے. فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو جس نے یہ سارے کام کیے عدوان کے طور پر اور ظلم کے طور پر، تو اس کو عنقریب ہم آگ میں ڈال دیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے. پچھلی بات تو واضح ہے، رحیمہ کے ساتھ اس کو ذرا کمپیئر کیجئے.
قرآن مجید اس طرح کی بہت کمال کی چیزیں کر دیتا ہے کہ اوپر ابھی ایک جملے پہلے بتایا ان اللہ کان بکم رحیمہ، اب کہہ رہے ہیں میں آگ میں ڈال دوں گا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس سے کیا واضح ہوتا ہے کہ خدا کی رحمت ناانصافی کو پسند نہیں کرتی، وہ ظلم اور عدوان کی ضرور سزا دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی رحمت ظلم اور عدوان کو سزا نہ دے۔ تو یہ مقامات بہت اہم ہوتے ہیں، انہی جگہوں پہ خدا کی صفات، اسی کو اللہ تعالیٰ تصریف آیات کہتے ہیں کہ ایک ماحول میں رحمت لے کر آئیں گے، دوسرا شیڈ واضح کر دیں گے، دوسرے سیاق میں رحمت کا ماحول لے کر آئیں گے، رحمت کا لفظ لے کر آئیں گے تو وہاں ایک دوسرا شیڈ واضح کر دیں گے۔ تو رحمت کا اب یہاں شیڈ جو واضح ہو رہا ہے کہ ظلم اور عدوان میں معافی نہیں ہونی، ظلم و عدوان میں معافی نہیں ہوگی، بلکہ آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب جو پیچھے جملہ ہے اس کو سمجھ لیجئے، عدوان اور ظلم۔ عدوان حدود سے تجاوز کو کہتے ہیں اور ظلم زبردستی کو کہتے ہیں۔ تو ہم حدود سے تجاوز کرتے ہوئے ظلم نہیں کر رہے ہوتے بعض اوقات، لیکن حدود سے تجاوز کر رہے ہوتے۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک ایسا حق کا مطالبہ کر دیا جس میں حق اس کا بنتا تھا، لیکن ہم نے کوئی چال چل کے، کوئی پلاننگ کر کے، کوئی بظاہر بڑی محبت، بڑی ہمدردی، بڑا سب کچھ ہم کر رہے ہیں، کوئی ظلم نہیں کر رہے، کوئی زیادتی نہیں کر رہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، بس لیکن حدود کا تجاوز ہو رہا ہے۔ پیسے آپ کے تھے، مجھے پتہ ہے۔ 2-3 دن پہلے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کا کنسٹرکشن کا کام ہے، تو کوئی 20 لاکھ روپے کلائنٹ کی طرف سے زیادہ آ گئے ہیں، ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں پیسے دیتے ہوئے۔ تو اب جو 20 لاکھ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ ان کو مل رہے ہیں، اضافی مل رہے ہیں۔ جو کنسٹرکشن کا، وعلیکم السلام، کنسٹرکشن کا کام کرنے والے جو ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ ہمیں مل رہے ہیں، لیکن یہ ظلم نہیں کر رہے ہیں، وہ غلطی کر رہے ہیں حسابات میں اور پیمنٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو 20 لاکھ روپے زیادہ آ چکے ہیں ایک پروجیکٹ میں، تو یہ عدوان کے طریقے پر آ رہے ہیں، ظلم کے طریقے پر نہیں آ رہے۔ ظلم یہ تھا کہ یہ زبردستی چھین لیں یا جا کے۔ تو جب آپ حدود سے تجاوز کرتے ہیں، اخلاقی حدود، قانون کی حدود، تو یہ عدوان ہے، اور ظلم کا مطلب ہے زبردستی چھین لیا، غصب کر لیا، گھر سے یتیموں کو نکال دیا، اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا، یہ ظلم ہے۔ تو 2 الگ الگ طرح کے جرم ہیں۔ ایک میں ہم صرف حدود سے تجاوز کر رہے ہوتے ہیں، شریعت توڑ رہے ہوتے ہیں، اخلاق توڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن دنیا کہہ رہی تھی بالکل ٹھیک ہو رہا ہے یہ کام، کیا بات ہے، بڑے نیک لوگ ہیں۔ لیکن ہم جیسے ہمارے بعض سیاستدانوں کے بارے میں کہ تو کام کرتے ہیں تو لیتے بھی ہیں، تو کیا کر رہے ہوتے ہیں، کاغذات میں ہیرا پھیری، حسابات میں اس طرح کی ہیرا پھیری ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ پکڑ نہیں سکتے ان کو۔ تو یہ عدوان ہے۔ اور ظلم یہ ہے کہ آپ زبردستی جھینا چپٹی کر کے گن پوائنٹ پہ گھر سے نکال دیا، آپ قتل کر دیا کسی کو، یہ ظلم ہے۔ تو پیچھے اب تقتلوا انفسکم، قتل کر کے کسی کا مال بٹورنا، یہ ظلم ہو جائے گا، اور باطل طریقوں سے کیا ہوگا، یہ عدوان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 پہلو ہیں کسی بھی برے کام کے۔ پہلی چیز جو ہے یہ گناہ بنتا ہے، اور دوسری چیز جو ہے یہ بغاوت بنتی ہے، بغی بنتی ہے۔ اور بغی جو ہے یہ اس کی سزا فساد فی الارض ہوتی ہے، فساد فی الارض والی، حرابہ والی، اور اس کی سزا عام جرائم جیسی ہوتی ہے۔ چوری کرے گا تو چوری ہو جائے گی، چوری کرنے والا بھی ظلم نہیں کر رہا ہوتا، عدوان کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا مال چوری چھپے بغیر آپ کو پتہ چلے لے کر چلا جاتا ہے۔ تو کیا ہو گیا، عدوان ہوا، حدود سے تجاوز کر رہا ہے، اپنا مال کی طرح آپ کے مال کو ٹریٹ کر رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے یہ دونوں کام، باطل طریقے سے مال کھانا یا جان لینا کسی کی، یہ عدوان اور ظلم کے اصول پر کیا، تو اس کو ہم لازماً آگ میں ڈالیں گے۔ یعنی یہ خیال نہ کریں کہ جس نے چوری چھپے چوری کی ہے، کوئی ظلم نہیں کیا، صرف پیسہ لے کر آ گیا ہے، تو وہ بچ جائے گا، نہیں، دونوں کو سزا ملے گی۔ اور اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مال باطل طریقے سے کھانے پر دوزخ میں ڈالنے کی سزا دے رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جس قانون کے ساتھ دوزخ کی سزا بیان ہو جائے وہ سمجھے کہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اب قتل کے بھی معنی 2 معنی واضح کیے ہیں۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میں مثالیں بھی دی ہوئی ہیں، اور 2 میجر اصول بھی بیان کر دیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ضرر اور غرر کا۔
اور پھر قتل کا یہ پہلو کہ مال بٹورنے کے لیے قتل کرنا یا ویسے جان لینے کے لیے قتل کرنا، یہ دونوں گناہ ہو جائیں گے۔ گناہوں کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک عدوان کے ٹائپ کا اور ایک ظلم کے ٹائپ کا۔ عدوان کے ٹائپ سادہ گناہ ہیں، اور ظلم جو ہے وہ اس میں وائلنس آ جاتا ہے، اس میں زبردستی آ جاتی ہے۔ تو دونوں کے لیے دوزخ کی سزا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جس نے عدوان کے طریقے پر کیا اس کو بھی دوزخ میں جانا ہوگا، اور جس نے ظلم کے طریقے پر کیا اس کو بھی دوزخ میں جانا ہوگا۔ اور دوزخ میں ڈالنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آگے خوشخبری ہے، ٹائم ہمارے پاس ہو چکا ہے، تو وہ صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، تفسیر اس کی آگے دیکھ لیں گے۔ ان تجتنبوا، کیونکہ یہ سخت آیت ہے تو اس کے بعد بشارت ہو جائے تو اچھا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن گناہوں سے میں تمہیں روک رہا ہوں ان کے کبیرہ گناہوں سے اگر تم بچ گئے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو پھر ہم کبیرہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے تمہاری چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو مٹا ڈالیں گے اور تمہیں پھر عزت والے مقام پہ لے جائیں گے۔ تو یہاں پہ روک لیتے ہیں، وقت ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔